دو دریاؤں کے ملنے کی جس جگہ بھنی ہوئی مچھلی نے زندہ ہو کر پانی کا رخ کیا، وہیں بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسلام کی مقدس کتاب قرآن کے مطابق ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے خاص اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنے پاس سے اس کو ایک خاص علم عطا فرمایا تھا۔ قرآن میں اس بندے کا نام ظاہر نہیں کیا گیا اور ان کی صرف صفات اور اللہ کے حکم سے کیے گئے کاموں کا بیان ہے۔ البتہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور دیگر اسلامی روایات میں ان کا نام خضر بتایا گیا ہے۔ اس طرح حضرت خضر کا نام یہودی اور مسیحی مقدس کتابوں یعنی توریت اور انجیل میں بھی درج نہیں، لیکن متوازی روایات اور مختلف تشریحات انہیں بعض تاریخی اور مذہبی شخصیات سے جوڑتی ہیں۔ ان کا سب سے زیادہ ذکر یہودی تفسیری روایات یعنی تلمود اور مدرش، مسیحی روایات اور تصوفانہ ادب میں پایا جاتا ہے۔ تلمود میں ایک خفیہ اور روحانی ہستی کا ذکر ہے جو وقتاً فوقتاً ظاہر ہو کر لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ بعض یہودی روایات میں انہیں ایلیہ یعنی الیاس علیہ السلام یا ایک طاقتور فرشتے متاترون کے مشابہ قرار دیا گیا۔ یہودی تفسیری روایات مدرش میں ایک ایسے نیک شخص کا ذکر ہے جو دریا کے کنارے رہتا تھا اور خفیہ طور پر مسافروں کی مدد کرتا تھا۔ اس طرح مسیحی روایات میں خیر کے محافظ اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے والے سینٹ جارج کو بھی بعض اوقات حضرت خضر سے جوڑا گیا ہے۔ قرآن میں حضرت خضر کا تذکرہ مشرکین مکہ کے سوالات کے جواب میں نازل ہونے والی سورہ الکہف میں ملتا ہے۔ ان سوالات کے ذریعے مشرکین مکہ نے پیغمبر اسلام سے حضرت خضر کے علاوہ اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے قصوں کی حقیقت کا پوچھا تھا۔ سید ابو العالیٰ مودودی کی لکھی تفسیر تفہیم القرآن کے مطابق پیغمبر اسلام کے امتحان کی غرض سے پوچھے گئے یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے۔ حجاز میں ان کا کوئی چرچا نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے ان سوالات کا پورا جواب دیا اور تینوں قصوں کو اس صورتحال پر چسپاں بھی کر دیا جو اس وقت مکے میں کفر و اسلام کے درمیان درپیش تھی۔ قرآن کی اسی تفسیر میں مودودی لکھتے ہیں کہ نبوت کے اعلان کے بعد 5ویں سال سے شروع ہو کر اگلے 5 سال تک چلے۔ اس دور میں قریش نے ایسا ظلم و ستم اور معاشی دباؤ روا رکھا تھا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو ملک چھوڑ کر حبش کی طرف نکل جانا پڑا اور باقی مسلمانوں کو اور ان کے ساتھ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کو شیب ابی طالب نامی گھاٹی میں محصور کر کے ان کا معاشی اور معاشرتی مقاطعہ یعنی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ تاہم اس دور میں ابو طالب اور طالب اور المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذاتی اثر کی وجہ سے قریش کے 2 بڑے خاندان بنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ نبوت کے 10ویں سال میں ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی مسلمانوں پر مکے کی زندگی تنگ کر دی گئی، یہاں تک کہ آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام مسلمانوں کو مکہ سے نکل جانا پڑا۔ سورہ الکہف میں بیان اصحاب کہف اور یاجوج ماجوج کے حوالے سے ذوالقرنین کے قصے تو آپ پڑھ چکے اور یہ بھی جان چکے ہیں کہ یہودیت اور مسیحیت کی تعلیمات اور روایات میں یہ کیسے بیان کیے گئے ہیں۔ آج باری ہے حضرت خضر کے قصے کی۔ میں ہوں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رساں۔ قرآن کی سورہ الکہف میں ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہمارے بندوں میں سے ایک بندے یعنی حضرت خضر مجمع البحرین پر ملے۔
دو دریاؤں کی ملنے کی یہ جگہ مفسرین کے مطابق وہی ہو سکتی ہے جہاں موجودہ شہر خرطوم کے قریب دریائے نیل کی دو بڑی شاخیں البحر العبیز اور البحر الزرق آ کر ملتی ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ کی پوری زندگی جن علاقوں میں گزری ان میں اس ایک مقام کے سوا کوئی مجمع البحرین نہیں پایا جاتا۔ قرآن میں ہے کہ ملاقات کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے درخواست کی کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شرط پر آپ کے ساتھ رہوں کہ جو علم آپ کو عطا ہوا آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھائیں گے۔ اس نے جواب دیا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اور جو چیز تمہارے دائرہ علم سے باہر ہوگی آخر تم اس پر صبر کر بھی کس طرح سکتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا کہ اچھا، اگر تم میرے ساتھ چلتے ہو تو مجھ سے کوئی بات مت پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کا تم سے ذکر نہ کروں۔ قرآن سے علم ہوتا ہے کہ اکٹھے چلتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام ایک کشتی کو عیب دار ایک لڑکے کو قتل، لیکن ایک غیر مہمان نواز بستی میں جہاں ان دونوں کو کھانا بھی نہیں ملتا بلا معاوضہ ایک دیوار کو ٹھیک کر دیتے۔ حضرت موسیٰ ہر مقام پر اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا ہوا یا کیا گیا۔ آخر کار سورہ الکہف کے مطابق حضرت خضر نے کہا کہ اب یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، میں ابھی ان باتوں کی حقیقت تمہیں بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے ہو۔ قرآن کے مطابق حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، سو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اس لیے کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو کسی جنگی مہم کے لیے زبردستی چھین رہا تھا۔ رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں ایمان والے تھے، سو ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ نہ کرے، سو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس کی جگہ ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت و محبت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا دفینہ زمین میں جو خزانہ دبایا گیا ہوتا ہے وہ تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، یہ دفینہ اسی نے رکھا تھا، سو تیرے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا دفینہ خود نکالیں۔ یہ تیرے پروردگار کی عنایت سے ہوا، اور یہ جو کچھ میں نے کیا اپنی رائے سے نہیں کیا، یہ ہیں ان باتوں کی حقیقت جن پر تم صبر نہیں کر سکے ہو۔ تفہیم القرآن کے مطابق اس کی کوئی وضاحت قرآن میں نہیں کی گئی، تاہم مفسرین کا قیاس یہ ہے کہ اس واقعے کا تعلق اس دور سے ہے جب مصر میں بنی اسرائیل پر فرعون کے مظالم کا سلسلہ جاری تھا، اور سرداران قریش کی طرح فرعون اور اس کے درباری بھی عذاب میں تاخیر دیکھ کر یہ سمجھ رہے تھے کہ اوپر کوئی نہیں جو ان سے باز پرس کرنے والا ہو، اور مکہ کے مظلوم مسلمانوں کی طرح مصر کے مظلوم مسلمان بھی بے چین ہو کر پوچھ رہے تھے کہ خدایا ان ظالموں پر انعامات کی اور ہم پر مصائب کی یہ بارش کب تک؟ بائبل اس واقعے کے باب میں بالکل خاموش ہے، البتہ تلمود میں اس کا ذکر موجود ہے، مگر وہ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بجائے ربی یہوحنان بن لادی کی طرف منسوب کرتی ہے، اور اس کا بیان یہ ہے کہ ربی مذکور کا یہ واقعہ حضرت الیاس کے ساتھ پیش آیا تھا جو دنیا سے زندہ اٹھائے جانے کے بعد فرشتوں میں شامل کر لیے گئے اور دنیا کے انتظام پر مامور ہیں۔ احادیث میں حضرت ابی بن کعب کی یہ روایت موجود ہے کہ خود پیغمبر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کی تشریح کرتے ہوئے موسیٰ سے مراد بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت موسیٰ کو ہی بتایا، اور جن سے ان کی ملاقات ہوئی ان کا نام تمام جتنی بھی احادیث ہیں اس میں خضر بتایا گیا۔ ویسے بھی حضرت الیاس حضرت موسیٰ کے کئی سو برس بعد پیدا ہوئے ہیں۔
دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جاننے والے ان کے خادم کا نام بھی قرآن میں نہیں بتایا گیا۔ البتہ بعض روایات میں ذکر ہے کہ وہ حضرت یوشع بن نون تھے جو بعد میں حضرت موسیٰ کے خلیفہ ہوئے۔ مودودی لکھتے ہیں کہ اس قصے میں ایک بڑی پیچیدگی ہے جسے رفع کرنا ضروری ہے۔ حضرت خضر نے جو 3 کام کیے ان میں تیسرا کام تو خیر شریعت سے نہیں ٹکراتا، مگر کوئی شریعت بھی کسی انسان کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کی چیز کو خراب یا عیبدار کر دے اور کسی متنفس یعنی جاندار کو بے قصور قتل کر ڈالے۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ احکام اللہ تعالیٰ کے ان تکوینی نظام قدرت سے متعلق احکامات سے مشابہت رکھتے ہیں جن کے تحت دنیا میں ہر آن کوئی بیمار ڈالا جاتا ہے اور کوئی تندرست کیا جاتا ہے، کسی کو موت دی جاتی ہے اور کسی کو زندگی سے نوازا جاتا ہے، کسی کو تباہ کیا جاتا ہے اور کسی پر نعمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ اب اگر یہ تکوینی احکام ہیں تو ان کے مخاطب صرف فرشتے ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ذاتی اختیار کے بغیر صرف امر الہی یعنی اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس لیے کہ انسان احکام شریعہ کا مکلف یعنی پابند ہے، اور اصول شریعت میں کہیں یہ گنجائش نہیں پائی جاتی کہ کسی انسان کے لیے محض اس بنا پر احکام شریعہ میں سے کسی حکم کی خلاف ورزی جائز ہو کہ اسے بذریعہ الہام اس کا حکم ملا اور بذریعہ علم غیب اس خلاف ورزی کی مصلحت بتائی گئی ہے۔ اس بات پر نہ صرف تمام علماء شریعت متفق ہیں بلکہ اکابر صوفیہ بھی بالاتفاق یہی بات کہتے ہیں۔ چنانچہ علامہ علوسی نے تفصیل کے ساتھ عبد الوہاب شیرانی، محی الدین ابن عربی، مجدد الافسانی، شیخ عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی، سری سختی، ابو الحسین نوری، ابو سعید الخزار، ابو العباس احمد دینوری اور امام غزالی کے اقوال نقل کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اہل تصوف کے نزدیک بھی کسی الہام پر عمل کرنا خود صاحب الہام تک کے لیے جائز نہیں جو نص یعنی حکم شرعی کے خلاف ہو۔ اس کے بعد ہمارے لیے اس پیچیدگی کو فرو یعنی دور کرنے کی بھی صرف یہی ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ ہم خضر علیہ السلام کو فرشتوں میں سے یا اللہ کی کسی اور ایسی مخلوق میں سے سمجھیں جو شرائع کی مکلف یعنی پابند نہیں بلکہ کارگاہ مشیت خدا تعالیٰ کی مرضی اور خواہش کی کارکن ہے۔ متقدمین جو پہلے زمانے کے جو لوگ ہیں ان میں سے بعض لوگوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ جیسے ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں مفسر، محدث اور فقہ شافی کے عالم ماوردی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں اور کئی دیگر جگہوں پر بہت سے مسلمان اور مسیحی ایک ہی مقام پر حضرت خضر اور حضرت الیاس یا حضرت خضر اور سینٹ جارج کی یاد مناتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے لیے نوح ٹیش کی گئی تحقیق کے مطابق انڈیا اور پاکستان میں حضرت خضر کو خواجہ خضر سمجھا جاتا ہے جو سمندر اور دریا کے مسافروں کے محافظ کے طور پر مشہور ہیں۔ صوفیاء میں حضرت خضر کو ولیوں اور روحانی بزرگوں سے جوڑا گیا ہے۔ ان بحثوں سے بچتے ہوئے کہ حضرت خضر انسان تھے اور نبی تھے یا فرشتے، وہ زندہ ہیں یا نہیں اور ان کی عمر کتنی تھی یا ہے، قرآن میں قصہ خضر و موسیٰ کے بیان کا مقصد دیکھتے ہیں، اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ تفہیم القرآن میں ہے کہ قصہ خضر و موسیٰ کفار کے سوالات کا جواب بھی تھا اور مومنین کے لیے سامان تسلی بھی کہ اللہ کی مشیت کا کارخانہ جن مصلحتوں پر چل رہا ہے وہ چونکہ تمہاری نظر سے پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی ہیں، اس لیے تم بات بات پر حیران ہوتے ہو کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیا ہو گیا، یہ تو بڑا غضب ہوا۔ حالانکہ اگر پردہ اٹھا دیا جائے تو پتہ چلے کہ بظاہر جس چیز میں برائی نظر آتی ہے آخر کار وہ بھی کسی نتیجہ خیز یعنی اچھے نتیجے ہی کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کی قدرت کی یہ نشانی تمام تر مشکلات کے بعد بنی اسرائیل نے بھی عروج پا کر دیکھ لی اور کئی سال ظلم و ستم سہنے کے بعد فتح مکہ کے طور پر جو مسلمانوں نے بھی یعنی اس عروج کو دیکھا اور انہیں بھی آخر صلہ ملا۔